مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے, سسٹم کیسے. میں ایک سوال جیسے اسی کی اس کے جز میں کر رہا ہوں صاحب. ایک دور تھا جیسے کہ فرمایا گیا بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا, پھر اسی دور کے تسلسل میں اس حد تک حیوانیت دیکھی گئی جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. پھر تو اسلام آ گیا نا, پھر یہ دور واپسی کیسے آ گیا کہ جناب حضرت علی اصغر کو نیزے میں بلند کیا جا رہا ہے, نواسہ رسول کو نیزے میں بلند کیا جا رہا ہے. پھر یہ اسلام کیسے آ گیا کہ جناب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں. یہ جہالت کا دور, جناب عثمان کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ دور واپسی عمر کو شہید کیا جا رہا ہے. نہیں, میں اس کلیجے چبانے والے واقعے پہ اس لیے لمیٹڈ ہوں. چلیں شہادت تو مسلمان کا ورثہ اس کو رہی, بیچ میں رکھیں گے آپ. میں اس جنگلی پنے اور حیوانیت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا, میں اس تقابل میں نہیں جا رہا, مگر یہ حیوانیت جو کربلا میں دیکھی گئی یہ تو ہمیں جنگ غزوہ احد میں دیکھی گئی تھی. اس سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا. یہ قائم کیسے, یہ ٹوٹی کیسے نہیں؟ دیکھیں یہ اچانک سے نہیں ہو گیا, اور مولانا نے جو اس کی جو تشریح کی ہے کہ بس قدرت اس طرح سے کرتی ہے. لیکن قدرت شر کو پیدا نہیں کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک چیز پڑھی جاتی ہے, مفتی صاحب نے بہت بڑی بات کی تھی, اہل سنت کے نزدیک خیر اور شر کا خالق اللہ ہے, کاسب بندہ ہے. دیکھیں مجھے بولنے دیجیے, یہ بالکل من گڑت ہے. اللہ صرف خیر پیدا کرتا ہے, شر پیدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں ہے خیر کا قادر اللہ ہے, اس کا پیدا کرنے والا. شر جو ہے یہ انسان کے اپنی نفس کی طرف سے. بہرحال میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت کی, اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی. اچھا, اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا, ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے, فتح الباری کے اندر لکھا ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن ہوئی, جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں, صلح حسن بخاری میں ہے کہ دو عظیم گروہ, اس کی خلاف ورزی ہوئی. اس کی خلاف ورزی ہوئی. اسد الغابہ کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں, الاستیاب کے اندر ہیں, ہمارے اہل سنت مصادر کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی کہ کن شرائط کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ وہ شرائط کے اوپر وہ صلح کی تھی. تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ کچھ ایسے نہیں اچانک سے ہو جاتا ہے. یزید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ میں نے بدر کے مقتولین کا, اپنے آباء و اجداد کا جو علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیا ہے. یہ حکمرانی کی طرف آنا یہ ایک سفر تھا, یہ ایک پلان کے ساتھ ایک کام ہوتا تھا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اموی حکمران ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں, کون ان کے گورنر ہیں, یزید کے ساتھ ارد گرد کون لوگ بیٹھے ہوئے, کون اس کا ٹیچر ہے, کون اس کا گورنر ہے, مروان بن حکم, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دھتکار دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, یعنی ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم ہے. وہ طلقہ ہے, مؤلفۃ القلوب کا اکثر طبقہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت دین کے مخالف رہا ہے, یہ دینی نظام سے ٹکرایا ہے. یہ اگر مسلمان نہ ہوتا تو سر قلم ہوتا ہے ان لوگوں کا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا سر قلم ہونا تھا, لیکن انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حصہ بھی دیا. تو ٹھیک ہے آپ لوگ اسلام میں آ گئے ہو, کیونکہ نبی تو روک نہیں سکتے نا, کسی کو منع نہیں کر سکتے, وہ تو رحمت للعالمین ہے. وہ تو جو بھی آیا ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو سینے سے لگا لیا, معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. لیکن اور یہ اہل بیت کی بھی روش رہی ہے, اہل بیت کی امام زین العابدین علیہ السلام کتنا بڑا, یعنی جو واقعہ ہے اس کے عینی شاہد اور گواہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے پانی اور کھانا رکھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں امام کے سامنے. کربلا کے عینی شاہد ہیں. ان کے پاس جب مروان کو واقع حرہ ہوتا ہے 62 ہجری کے اندر, تو واقع حرہ سے پہلے, واقع حرہ میں بھی مروان کی فیملی کو آپ نے امام زین العابدین امان دی ہے. اللہ اکبر. کوئی ان کو امان نہیں دینے والا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پورے سیاسی تعلقات موجود تھے یزید بن معاویہ کے ساتھ, لیکن انہوں نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا, میرے پاس نہیں آؤ. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام, کسی نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا, تو امام نے فرمایا یہ ان کے اخلاق تھے اور یہ ہمارے سبحان اللہ, ہم اپنے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جو ہوا, اویس بھائی علامہ صاحب, وہ پری پلان سارا کام تھا. ٹھیک ہے, کہ یزید نے اپنے نانا جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا, معاویہ بن یزید کا چچا جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا, اس کا بدلہ لیا ہے. اور
اشعار بھی ہیں اس اس کے اندر. امت خاموش بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بدلہ لیا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو اصحاب رسول اکیلے تو حضرت علی نہیں تھے نا، غزوہ بدر میں 313 تھے، جناب حضرت عمر ہیں اور دیگر اصحاب ہیں، تو وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور تو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بعد میں، وہ آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو تلوار کی زور پہ مسلمان کیا گیا، یہ تلوار کے خوف سے مسلمان رہتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بھی تلوار کے خوف پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ دین کے اندر کبھی بھی ان کو زیادہ حصہ نہیں لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ یہ اکثر ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اسی طرح کے ماحول میں ہوئی تھی، شام کے کفریہ ماحول کے اندر. تو انہیں خاندان رسول کا ادب احترام وہ بالکل معلوم نہیں تھا، اور یہ بات یہ جانتے تھے کہ اگر یعنی بالکل وہ ہوتا ہے نا بادشاہ کی مطلق اطاعت پوجا، یہ لوگ بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، عادی اس بات کے تھے، اس بات کے عادی تھے یہ لوگ. تو انہیں کیا معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمات کیا، تو اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن بہرحال اس وقت میں دین میں اکثر حصہ تبدیلی ہو چکی تھی، بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے کے اندر بخاری کی روایت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی جنگ جمل کے بعد، تو میں نے دیکھا علی نے، جب عمران بن حسین صحابی نے نماز پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں لقد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ، آج ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. صحیح کہ یہ جب بھی نیچے جھکتے ہیں تکبیر کہتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. تو نماز بدل چکی تھی اس وقت میں. گورنر ایسے آئے تھے کہ جو گورنر خود نبی کے زمانے میں وہ مرتد ہوئے تھے اور بلکہ گستاخان رسول تھے، اور پھر بعد میں ان کی معافی کی گئی. تو جب اسلام کے اوپر ایک اہم زمانے میں ایسے لوگ گورنر ہوں، ان کی حکومت ہو، اقتدار ہو، تو آپ سوچئے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اقتدار میں خرابی آ گئی، اوپر سے خرابی نیچے ہوتے نیچے زمانے میں آ گئی. تو الغرض مختصر یہ امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد قیام حسین ہے امام حسین کا، وہ یہی ہے کہ اس دین کو بچانا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ حق کا بنا لا الہ الا اللہ، کہ دین کی بنا وہ حسین ہے، دین کی بنا بنیاد حسین ہے. تو وہ یہ اسی معنوں کے اندر ہے کہ انہوں نے دین کو جب کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی ہمت نہیں رہی تھی لوگوں کے، تلوار کے زور پہ سب کو چپ کرا دیا گیا تھا، خاموش کرا دیا گیا تھا، تب آپ کھڑے ہو گئے، تب یہ کھڑے ہوئے. ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ خلفاء بنو امیہ کلہم نواسب الا امام عمر التقیہ، بنو امیہ کے تمام جو حکمران تھے یہ ناصبی تھے سوائے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ جناب عثمان بھی بنو ہاں یہ میں کہنے والا تھا، جب یہ کہا جاتا ہے نا سب، تو سب سے مراد یہ کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں. اچھا، بنو امیہ خاندان سے ہمیں کوئی اس طرح نفرت نہیں ہے. اویس بھائی بنو امیہ میں جلیل القدر صحابہ ہیں، میں نے کہا یہ واضح ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے علاوہ خالد بن سعید بن العاص الاموی، حضرت خالد بن سعید بن عاص جو ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہے، امام علی علیہ السلام کے سرکار کا جو فرمان ہے اس کے بعد کے لوگوں کے لیے. یہ یعنی بلکہ بخاری کی روایات ہیں، مسلم کی روایات ہیں کہ اس بنو امیہ کے ہاتھوں میرے دین کی تباہی بربادی ہوگی. یہ بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، اور کہ اس کے چھوکرے اور جو ہم نوعمر لڑکے لونڈے ہوں گے وہ اس امت کی تباہی کے اندر ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کی میری روایات ہیں، ایک میں نے بیان کر دوسری بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے. تو یہ چیزیں موجود ہیں. میں اس میں علامہ صاحب کر دیجیے گا، عباسیہ نے بھی اہل بیت پہ سب کیا نہیں، لیکن بنیاد اس کی بنو امیہ نے رکھی ہے. اور بنو امیہ جو ہے وہ بنو عباس تو پھر انہوں نے اسلام کا اتنا وقت نہیں ملا انہیں، تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا. یہ کہنا چاہیے کہ اہل بیت پہ انہوں نے بھی ظلم کیا، سب نے کیا ہے. جس بندے کا جتنا ہاتھ پہنچا ہے نا اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. کتنے مظلوم ہیں وہ سب اہل بیت کی ذات کہ جس کو جتنا موقع ملا ہے نا اس نے تکلیف پہنچی. مگر سوال ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ میں یزید کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہوتے اور اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہر ظالم حکمران کی چاپلوسی کی جاتی ہے. ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے جو حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن حسینیت یہ ہے کہ آپ ظلم کو ظلم کہیں. اسلام کے اندر صحابہ کرام کی جو سیرت کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو ذر غفاری کی کیا سیرت ہے.
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کو حق کہنے والے اور باطل کو باطل کہنے والے. اب یہ سوال یہ نا اس کی طرف آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو ہمارے ہاں لوگ اتنا اس طرح سادہ کر کے پیش کرتے ہیں جیسے ایسے آدمی ان کو سیاست کا کوئی علم نہ ہو. یعنی سیاست سے مراد یہ سیاست نہیں ہے, یہ جو شرارت ہمارے یہاں ہوتی ہے, سیاست سے مراد انتظامات, حقوق, انسانی حقوق کو پہنچانا. انبیاء کا طریقہ. تو امام حسین کو نے کچھ پتہ نہیں ہے واقعات کا, اور وہ جا رہے ہیں آگے اور راستے میں سے ان کو کوئی جو ہے نا وہ لے جاتا ہے اور شہید کر دیتا ہے, اور انہیں واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر منع کریں, عبداللہ ابن عباس نہ جاؤ بھائی نہ جاؤ آپ کے ساتھ, یہ ان کو سب پتہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ خاندان کیا کر سکتا ہے, یہ اموی حکمران کس جگہ درجے تک گزر سکتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ ان کی فطرت سے واقف ہے امام حسین علیہ السلام. تو امام حسین سب جانتے ہیں, لیکن وہ اقامت دین کا فریضہ جو اس دین کو پہنچانا ہے, اور لوگوں تک اگر وہ اس جگہ پہ کھڑے نہ ہوئے تو آپ والی بات لوگ رضی اللہ عنہ کہیں گے, لوگ یعنی اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کی نے دنیا کے اوپر حجت تمام کر دی, اتمام حجت کر دیا. قرآن مجید میں ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مشرکین آئے تھے کہ آپ ہم سے کچھ ہمارے کبھی ادھر خداؤں کی پوجا کر لیں, کبھی ہم کر لیں گے. تو وہی آئی کہ آپ تم کافر ہو, ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں, تمہارے خدا تمہارے لیے, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ منہج ہے, منہج نبوی ہے کہ اپنے موقف سے پھرنا نہیں ہے, اس پہ ڈٹ جانا ہے, استقامت دکھانی ہے. یہ پورا خاندان ہے بنی ہاشم, اور خصوصاً اس میں اصحاب کسا, سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء علیہ السلام, امام علی, امام حسن و امام حسین, یہ اصحاب مطہرین, یہ جس موقف کے اوپر شروع سے ہیں یہ آخر تک آپ دیکھیں گے ان کا منہج ہی الگ ہے. اویس بھائی جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے ایک تو اس میں خوف نکل جاتا ہے, وہ دنیا کے سامنے حق بات کرتا ہے, اس کا روش ابو ذر کا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی وہ قلندرانہ زندگی ہو جاتی ہے, وہ ظلم کو ظلم کہتا ہے, باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام وہ اس بات کو بہتر طور پہ جانتے ہیں, اگر میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا تو نبوت اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا میں. صحیح ہے, یعنی اس کو تو میں اتھارٹی دے دوں گا اس بات کی کہ تو وہ جو ظلم چاہتا ہے کرتا رہے, یعنی دین کے نام پر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام صلح حسن کے اندر موجود تھے. یہ اس جگہ کو ہم نے سمجھنا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. صلح حسن ہوئی ہے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, اس میں شرائط ہیں, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بعد میں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حکمران بنا دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین نے معاویہ کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے, اور یہ کیونکہ صلح کی شرائط کو توڑ دیا گئی ہے. یہ یزید کے والد کو خط لکھا. جی امام حسین اگر وہ اسی طرح برقرار رہتے تو صلح نہیں رہی نا, وہ صلح نہیں رہی, اس کی شرائط ختم کر دی گئی, توڑ دی گئی, اس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے امام حسین نے قیام تو ویسے بھی کرنا تھا, اس حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا. تو وہ پھر معاویہ بن ابی سفیان ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یزید وہاں پہ جب آ جاتا ہے تو امام حسین نے اس کے خلاف قیام کیا, کیونکہ اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی, اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی. کیونکہ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو آج کل صلح حسن کے نام لیتے ہیں, یہ جس روایت کو بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں اویس بھائی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ سردار اور آقا ہے. اور ان لوگوں نے کس کو سید اور آقا بنا دیا. یعنی سید اور آقا, سید کا یہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں غیر کے لیے ناجائز ہے. اچھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا الحسن, سیدنا الحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء العالمین. یہ سید سیدہ یہ ان اصحاب قدسیہ کے ساتھ لگیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سید غیر کے ساتھ نہیں لگیں, خاندان رسالت کے آگے لگے گا, بالکل یہ سید غیر کے لیے احتراماً بھی سید کہنا صحیح نہیں, سیدنا یہ مناسب ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بات کی بدعت ہے, بعد میں لوگوں نے آغاز کیا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے امام علی کو لے کر طائف میں چلے گئے, بڑے بڑے غنڈوں کے سامنے, بڑے اکیلے گئے, اور انہوں نے پھر کیا کیا, یعنی ان کے بس میں ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے. جی ایسے, اگر ساتھ میں آپ کی بچیاں ہوتی, سیدہ ہوتی, تو وہ ان کو بھی شہید کر دیتے. اللہ اکبر. وہ کسی کا خیال نہیں رکھتے. یہ قریشی اور یہ بنو امیہ, یہ لوگ, یہ ان کی نسل اس طرح,